عارفوں کے سلطان، عاشقوں اور محققین کے تاج، اصحاب دین کے پیشوا، ارباب یقین کی مقتدا، عالم گمنامی عزلت کی گوشہ نشین، سر دوست کے مخزن، اقلیم اعظم کے سردار، اقطاب عالم کے کتب یعنی شیوخ عالم شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر اجودنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو فقراء و مساکین کے پناہ اور سلیمان کے فرزند رشید ہیں۔ آپ تجرید عشق و بقائے شوق و ذوق اور کلام محبت کے اشارات و رموز میں بے نظیر زمانہ اور اپنے عہد دولت مہد میں یگانہ تھے۔ میدان کرامت اور عالم دین کے سرداروں سے آپ سبقت لے گئے۔ آئیے آپ کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کا پورا نام فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا اصل نام مسعود ہے جو آپ کے والدین نے رکھا، مگر آپ کا جو نام مشہور ہوا وہ فرید ہے۔ فرید کا معنی یکتا موتی کے ہیں۔ آپ کی مثال بھی اولیاء کرام میں سے ایک خاص موتی کی طرح ہے۔ آپ جب حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی بار ملے تو سب سے پہلے انہوں نے ہی آپ کو فرید کہہ کر پکارا، تاہم یہ نام آپ کو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملا۔ بابا کا نام آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوا۔ فاروقی آپ کے نام کے ساتھ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ گنج اور شکر یہ دونوں فارسی زبان کے الفاظ ہیں۔ گنج کا معنی خزانہ اور شکر کا معنی میٹھی چیز جیسے چینی وغیرہ کے ہیں۔ آپ کا نام گنج شکر پڑھنے کی کئی روایات ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک تاجر اونٹوں پر شکر لے جا رہا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ اس تاجر نے سوچا کہ اگر اس آدمی کو میں سچ بتا دوں گا تو ہو سکتا ہے یہ مجھ سے شکر مانگ لے، اس لیے اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا اس میں نمک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر نمک ہی ہوگا۔ جب وہ تاجر اپنے ٹھکانے پر پہنچا اور وہاں جا کر اونٹوں سے شکر کے بورے اتارے اور ان کو کھول کر دیکھا تو اس میں شکر کی بجائے نمک تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ میں نے فلاں مقام پر ایک بزرگ سے جھوٹ بولا تھا، یقیناً وہ کوئی کامل بزرگ تھا، اسی لیے یہ شکر نمک میں تبدیل ہو گئی۔ تاہم وہ فوراً واپس آیا اور آ کر آپ سے معذرت کرنے لگا اور معافی مانگی۔ پھر آپ نے اسے فرمایا کہ تم اونٹوں پر جو لے جا رہے تھے وہ کیا تھا؟ اس نے کہا شکر تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر شکر ہی ہوگی۔ بس جب اس نے جا کر بورے کھولے تو دیکھا کہ ان کے اندر شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دوسری روایت ملتی ہے اس کے مطابق آپ نے جب اپنے مرشد کے کہنے پر تہ کا روزہ رکھا اور افطار کے وقت آپ نے کھانا کھایا تو اس سے آپ کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگی اور آپ کو قے آ گئی، جس سے سارا کھانا باہر نکل گیا۔ شدید بھوک کی وجہ سے آپ نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اسی دوران آپ نے زمین پر ادھر ادھر ہاتھ مارا اور آپ کے ہاتھ میں چند کنکریاں آ گئیں۔ ان کو آپ نے جیسے ہی منہ میں ڈالا تو وہ میٹھی شکر کی طرح ہو گئی۔ آپ نے انہیں تھوک دیا اور پھر اسی طرح دوبارہ کیا۔ مسلسل 3 دفعہ جب ایسے ہوا تو آپ نے ان کنکریوں کو کھا لیا۔ پھر جب آپ کے مرشد آئے تو آپ نے سارا واقعہ ان سے بیان فرمایا۔ یہ سن کر آپ کے مرشد کہنے لگے کہ فرید الدین تو گنج شکر ہے، لہٰذا اس نسبت سے آپ کا نام گنج شکر پڑ گیا۔ اور جب آپ لوگوں میں گئے تو جس طرف بھی جاتے ہر کوئی آپ کو گنج شکر کہہ کر پکارتا۔ خاندانی پس منظر کی بات کی جائے تو آپ کے آباء و اجداد کابل کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے دادا حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ چنگیز خان کے حملے کے بعد کابل سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد آپ
قصور میں مقیم ہوئے۔ جب آپ قصور تشریف لائے تو یہاں کے قاضی نے آپ کا استقبال کیا، کیونکہ وہ آپ کے مرتبے سے واقف تھا۔ ایک تو آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان محمود غزنوی کی بہن آپ کے نکاح میں تھی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے والد قاضی جمال الدین سلیمان یہاں پیدا ہوئے۔ حضرت بابا مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت 1188 عیسوی بمطابق 583 ہجری ہے۔ آپ جب 5 سال کے ہوئے تو آپ کے والد قاضی جمال الدین دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ جب آپ 11 سال کے ہوئے تو قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا۔ 15 سال کی عمر میں آپ کو آپ کی والدہ نے مزید پڑھنے کے لیے ملتان بھیج دیا۔ آپ نے مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں داخلہ لے لیا اور فقہ پڑھنی شروع کر دی۔ ایک دن آپ اشراق کے وقت مسجد میں بیٹھے فقہ کی ایک کتاب نافع پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک بہت ہی نورانی اور وجیح چہرے کے بزرگ مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ 1203 کی بات ہے، جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ اپنے مرشد سے ملے۔ جب آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب تک وہ بزرگ نوافل پڑھتے رہے آپ ان کے قریب کھڑے رہے۔ جب وہ نوافل پڑھ چکے تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ نے کہا، نافع پڑھ رہا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے، بیٹا یہ تمہیں کچھ نفع بھی دے گی؟ کہا، حضور آپ کی نظر ہو جائے تو نفع مل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے آپ کو اٹھایا اور فرمایا، اٹھو، ہمارا نام بختیار ہے اور ہم یہاں پر بہاؤالدین سکریہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ یہ رات بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشکل سے گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ بہاؤالدین سکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہنچ گئے۔ وہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ آپ نے جب اندر جانا چاہا تو دربان نے آپ کو روک دیا۔ آپ نے کہا، مجھے حضور سے ملنا ہے۔ اس دربان نے کہا، تم نہیں مل سکتے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ کہنے لگا، کیا کام؟ آپ نے کہا، اندر جا کر صرف اتنا بتا دو کہ مسعود آیا ہے۔ جب آپ نے اصرار کیا تو دربان تنگ آ کر اندر چلا گیا اور کہا، حضور باہر ایک لڑکا مسعود آیا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اسی کا تو انتظار تھا، اندر بھیج دو اسے۔ آپ اندر چلے گئے۔ پھر جب تک قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں رہے، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ رہے۔ جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی جانے لگے تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو منع فرمایا اور کہا کہ ابھی تم علم حاصل کرو اور جب تعلیم مکمل ہو جائے تو دہلی چلے آنا۔ یہ فرما کر آپ رخصت ہو گئے۔ پھر آپ نے 4 سال مزید علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ قندھار چلے گئے، جو کہ اب افغانستان کا ایک صوبہ ہے۔ وہاں جا کر سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 5 سال تک استفادہ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ سیاحت کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ تقریباً تمام اولیاء اکرام تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیاحت ضرور کرتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ سیاحت میں بہت علم اور تجربات حاصل ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسی روحانی شخصیت ملتی ہے جس سے دین و دنیا